نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں. نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں. ایک شرط، پہلی شرط کیا ہے کہ دونوں سرین، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سرین، جیسے میں بیٹھا ہوں یہ سرین پر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، تو دونوں جمے ہوئے ہیں. تو وضو ٹوٹنے کے لیے کیا ہے کہ دونوں سرین جمے ہوئے نہ ہوں. پہلی شرط. نمبر 2، ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، دوسری شرط کون سی ہے کہ ایسی حالت پر سونا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو. تو یہ دوسری شرط. جب دونوں شرطیں جمع ہوں، یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، نیز ایسی حالت میں سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے. پہلی شرط کون سی ہے کہ دونوں سرین جمے ہوئے نہ ہوں، اور دوسری غافل ہو کر سونے کی. یہ اگر دونوں شرطیں جمع ہو جائیں تو پھر کیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا. اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک شرط تو پائی جا رہی ہے لیکن دوسری نہیں پائی جا رہی، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. اب سیکھیں گے سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب یہ صورتحال ہم سیکھیں گے جن سے سونے کے وہ انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو پہلا، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوں. جیسے ابھی میں یوں بیٹھا ہوں نا، تو پاؤں کو پھیلا دوں اس طرف اور سو جاؤں، تو اس صورت میں کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا. کرسی، ریل گاڑی جو ہے اور بس کی سیٹ پر بیٹھنے کا یہی حکم. اگر بس کی سیٹ پر بیٹھ کر کو سو جاتا ہے یا کرسی پر، تو پھر کیا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کہ سرین اس کے اوپر جمی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سر گھٹنوں پر رکھ لیں. ٹھیک ہے، دونوں سرین زمین پر ہیں، اس طرح بیٹھنا کہ جیسے سرین یوں کر کے بیٹھ گئے اور یوں والے سر رکھ کے سو گئے، تو اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. چار زانوں یعنی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھنے، خواہ زمین یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر ہو، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے. جیسے میں بھی بیٹھا ہوں، یہ 4 زانوں بیٹھا ہوا ہوں، تو ایسے بھی اگر کوئی سو جاتا ہے 4 زانوں میں یوں سر نیچے کر کے، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. 2 زانوں سیدھا بیٹھنا، جیسے ہم 2 زانوں اتحیات میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اگر بیٹھ کے کوئی سو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہو، تو ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ ہموار ہو. اب ننگی پیٹھ پر، جو گھوڑے کی پیٹھ پر، یہ یعنی ان کے مسائل ہیں لیکن آج کل کم نہیں ایسے پائے جاتے ہیں. گھوڑے یا خچر پر بیٹھا ہے اور اس پر کیا ہے، زین جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کجاوا یا زین اس کو کیا بولیں گے، تو وہ رکھ کر سوار ہوا، سو گیا. تو ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی کے اوپر چڑھ رہا ہے، تو یا پھر کیا، راستہ ہموار ہے، راستہ بالکل پلین ہے، ہموار ہے. تو اس صورت میں اگر وہ سو جاتا ہے، پیٹھ کیا ہے گھوڑے کی، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو چڑھائی پر چڑھ رہا ہے یا پھر ہموار ہے، تو وہ وہاں جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اگر سو جاتا ہے. تو تکیہ سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سرین جمے ہوئے ہوں، اگرچہ تکیہ ہٹانے سے یہ گر پڑے. پیچھے تکیہ لگایا، ٹیک جیسے کہ یوں ٹیک لگائی اور سرین جمے ہوئے ہوں. یہ سرین جب بیٹھے ہو نا، سرین سمجھ رہے ہیں نا، لفظ سرین کس وجہ سے ہم بیٹھتے ہیں جس کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کو سرین کہتے ہیں. تو تکیہ لگا کر اس نے سو گیا ہے، تو اگرچہ یہ گر پڑے تو بھی کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا. کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. رکوع کی حالت میں سو گیا تو بھی نہیں ٹوٹے گا وضو. سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کر کے پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہوں، مذکورہ صورت نماز میں واقع ہوں یا علاوہ نماز، وضو نہیں ٹوٹے گا. نماز میں ہے یا پھر نماز کے علاوہ ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا.
اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی اگرچہ قصدن یعنی جان بوجھ کر سوئے۔ البتہ جو رکن بالکل سوتے ہوئے ادا کیا اس کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے، اور جاگتے ہوئے شروع کیا پھر نیند آ گئی تو جو حصہ جاگتے ادا کیا وہ ادا ہو گیا، بقیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی سو جاتا ہے نماز میں ایک رکن میں، تو ان صورتوں میں جو صورتیں بتائی گئی ہیں تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ حصہ اس کا چھوٹ گیا تو دوبارہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔